بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا آج کل کمائی کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر نئی باتیں چھوڑتے ہیں۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ باتیں اسلام کے خلاف ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہیں۔ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں بس یہی ہے کہ ہم کسی طرح پاپولر ہو جائیں، ہماری آمدن بڑھے۔ تو یہ عجیب زمانہ ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اسلام کے خلاف ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ دل دہل جاتے ہیں۔ کبھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ نمازیں 3 ہیں 5 نہیں ہیں۔ وہ جو معراج کا واقعہ ہے اس میں تو 5 نمازوں کا ذکر ہے، 50 تھی، کرتے 5 رہ گئیں۔ تو اس روایت کو، ان باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے اس پر کلی ٹھونکی جاتی ہے کہ ہے ہی 3 ہیں۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک بڑا دروازہ ہے یہ، تاکہ لوگ 3 نمازوں پہ آ جائیں، 5 کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ پھر دیکھنا اگلے سال کہیں گے 3 بھی کوئی نہیں، نماز دل کا نام ہے، دل میں نماز پڑھو، یہی کافی ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ تو تراویح کے بارے میں بھی ایسے کہا جاتا ہے کہ تراویح شے ہی کوئی نہیں، اور یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسی مسجد بتاؤ، پوری دنیا میں ایک ایسی مسجد بتاؤ، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، کوئی ایک مسجد بتاؤ کہ جس میں رمضان مبارک میں تراویح نہ ہوتی ہو اور اس مسجد کو تالا لگا ہوا ہو۔ دنیا میں آپ ایسی کوئی مسجد نہیں دکھا سکتے کہ جہاں تراویح نہ ہوتی ہو۔ الحمدللہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ تو ایسے پروپیگنڈے ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرے جائیں۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کہیں گے سنتے کوئی نہیں، صرف فرض ہی فرض ہیں۔ افسوس کی بات ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اشراق بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اور چاشت بھی پڑھیں، اور جب شہر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں جائیں اور مسجد میں تحیۃ مسجد بھی پڑھیں۔ وہ اتنا اہتمام کریں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنت کا کوئی فائدہ نہیں، نفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گمراہی کے دروازے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کانوں پہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ یہ آپ کو پہلے سنتوں سے اٹھائیں گے، پھر نفلوں سے اٹھائیں گے، پھر آہستہ آہستہ فرضوں سے بھی اٹھائیں گے، اور کہیں گے فرضوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ تو پھر کبھی یہ علماء سے ہٹائیں گے کہ مولوی کوئی شے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ایک بچہ ایسا بتاؤ جس نے مولوی صاحب سے قرآن نہ پڑھا ہو۔ کوئی ایک مسجد ایسی بتاؤ جو کسی غیر مولوی کے پاس ہو۔ مولوی وہاں پہ نہیں ہے، اس مسجد میں کوئی غیر مولوی بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اسلام سکھا رہا ہے۔ 1400 سال گزر چکے، ہر مسجد میں جو امام ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے یا حافظ ہوتا ہے یا قاری ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کہیں آپ کو کوئی کلرک مسجد میں نظر نہیں آئے گا، کوئی تحصیلدار مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی اور شعبے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک شعبہ آ رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک لوگ وہاں بھی عالم، حافظ و قاری آ رہے ہیں۔ تو آج جو نئے پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں علماء شے ہی کوئی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو دین ملا یہ
پہلے صحابہ نے سیکھا، انہوں نے آگے پہنچایا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر علماء کرام نے، مفسرین، محدثین. یہ ایک ترتیب آ رہی ہے جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا. تو یہ بھی ایک بڑی کوشش ہے کہ ان لوگوں سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. جیسے جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیا گیا، اس نے آگے فتویٰ دیا کہ جہاد کوئی چیز نہیں. جو انگریز بہت شاطر ہے، اسے پتہ تھا کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے کوئی نبی چاہیے، تو اس نے جھوٹا نبی پیدا کیا، اس کی آبیاری کی، اس کے ذریعے اسلام میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی. تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریے. ہم تک جو دین پہنچا یہ علماء کرام کے پہنچا. برصغیر میں جو اسلام آیا صوفیہ کرام کے ذریعے پھیلا. ہم صوفیہ کرام سے کٹ نہیں سکتے، ہم اولیاء اللہ سے کٹ نہیں سکتے، ہم علماء سے کٹ نہیں سکتے، ہم محدثین سے کٹ نہیں سکتے، ہم مفسرین سے کٹ نہیں سکتے، ہم قاری سے کٹ نہیں سکتے، حافظ قرآن سے کٹ نہیں سکتے، ورنہ ہماری جو بلڈنگ ہے یہ ساری دھڑام سے گر جائے گی. تو پہلے ان لوگوں کا احترام دل سے نکالا جا رہا ہے. پھر اسلام کے خلاف کبھی جناب نمازیں اتنی ہیں، جناب روزے، کل کہیں گے روزے بھی کوئی نہیں، قربانی دینے کا کیا فائدہ، وہی ایسے بھی کہیں گے صدقہ ویسے کر دو. دیکھیں یہ پروپیگنڈے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈے چل رہے ہیں، ان کے ایمان پر باتیں ہو رہی ہیں. لا حول ولا قوت. جن کے ایمان کی قرآن گواہی دیتا ہے، جن کے ایمان کی اللہ کے نبی گواہی دے گئے ہیں، آج ان کے ایمان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. وہ جو صوفیہ کرام نے برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کی وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. آج ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب یہاں پہ اسلام پھیلا؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب قرآن کے ترجمے لکھیں گے؟ یہ اس وقت کہاں گئے جب دین کے مسائل اخذ کیے گئے؟ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اسلام ان لوگوں کی وجہ سے آگے پہنچا ہے، تو ان کا احترام ہم پر لازم ہے. تو پروپیگنڈے پہ کان نہ دھرے جائیں. اپنے علماء سے تعلق مضبوط کیا جائے، اپنی مسجد سے تعلق مضبوط کیا جائے. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ مسجد میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ لو. یہ وقت بھی آ گیا اور یہ نام نہاد لوگ فتوے دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں کان نہیں دھرنے. آپ نے اللہ رسول سے رشتہ جوڑنا ہے. اللہ رسول سے رشتہ جو ہے ہمارا، وہ علماء کرام ہی جوڑ سکتے ہیں، وہ مسجد ہی جوڑ سکتی ہے، وہ محراب بھی جوڑ سکتا ہے، وہ منبر ہی جوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو گمراہی آندھی کی طرح پھیل رہی ہے. نت نئی نئی باتیں جو ہماری عقل سے باہر ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک مقابلے کی فضا ہے، بس میری بات آگے ہو جائے، میں ون کر جاؤں. تو اسلام میں وہی عزت والا ہے جو متقی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. جن لوگوں نے یہاں تک اسلام پہنچایا وہ بڑے مخلص لوگ تھے، ان کی وجہ سے اسلام یہاں پہ پہنچا. جتنی ہماری مذہبی طریقہ ہیں یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، یہ مسلمانوں کی طریقہ ہیں. ہر تحریک اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کوئی تحریک غیر اسلامی نہیں ہے. دعوت اسلامی کو دیکھو، منہاج القرآن کو دیکھو، اسی طرح آغاز شریف والوں کا جو خانقاہ نظام ہے ان کو دیکھو، ایسی تبلیغ جماعت والوں کو دیکھو، اور جتنی یہ تحریکیں ہماری چل رہی ہیں یہ سب اسلامی طریقے ہیں. وہ اختلافات ہوتے ہیں، رائے میں اختلاف ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے. لہذا کوئی جس تاریخ سے جڑا ہوا ہے وہ اس تاریخ سے جڑا رہے. جڑنے میں فائدہ ہے. ید اللہ علی الجماعت، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ جماعت سے نکل جائیں گے لوگ آپ کو اچک لیں گے، گمراہ کر دیں گے. تو جس تاریخ سے بھی آپ چمٹے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ رہیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے. کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اگر آپ کسی تنظیم سے نکل جائیں گے، جماعت سے نکل جائیں گے، تو وہ بھیڑیا آپ کو اچک لیں گے. ایسے لوگوں کی ان لوگوں کو تلاش ہوتی ہے. پہلے یہ آپ کو تنظیموں سے نکالیں گے، ان مذہبی جماعتوں سے نکالیں گے، پھر آپ کو تنہا کر کے یہ ماریں گے، اور ایسی مار دیں گے کہ سیدھے شیطان کے دروازے پہ پھینک دیں گے تم کو. تو جدھر جدھر آپ کا سلسلہ ہے ادھر جڑے رہیں.
ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ سب تربیتی مراکز ہیں ہمارے، اکیلی کوئی جماعت بھی دین کا کام نہیں کر سکتی، سب مل کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریے جو کبھی کچھ چھوڑتے ہیں کبھی کچھ چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ایسی سی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انسان اور جنات عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر جو عبادت کا ایک شوق ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔